امیر کائنات نے کیا پوچھا کہ ماہ شعبان کو الوداع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من صام ثلاثۃ ایام من آخر شعبان ووصل بشہر رمضان، جو انسان ماہ شعبان کے آخری 3 روزے رکھے اور اسے ماہ رمضان سے ملا دے، پروردگار اس کے لیے پورے 2 مہینے کے روزے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور وہ بہترین انسان شمار کیا جائے گا وداع شعبان کو کہنے والا۔ کتنا آسان ہے۔ یعنی امیر کائنات نے پوچھا کہ ماہ شعبان کو کیسے خدا حافظ کرو، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ماہ شعبان کو اگر الوداع کرنا چاہتے ہو، ہماری نگاہ میں، ہمارے اعتبار سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ماہ شعبان کو الوداع کرو، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من صام ثلاثۃ ایام بشہر من آخر شعبان ووصلہ من شہر رمضان، 3 روزے آخر شعبان میں اس طریقے سے رکھو کہ تمہارے شعبان کے روزے اور رمضان کے روزے آپس میں مل جائیں۔ یعنی اگر آپ کی زبان میں کہا جائے تو کھل کے اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے 27، 28، 29، اگر چاند 29 کا ہو گیا تو یعنی 27، 28، 29 اور 1 رمضان، 3 روزے آپ رکھ لیجئے، اور 3 روزے رکھنے کے بعد ان 3 روزوں کو ماہ رمضان سے ملا دیجئے۔ یا مثلاً اگر جو ہے وہ 30 کا روزہ ہو جاتا ہے تو 28، 29، 30 اور 1 رمضان۔ اب اس میں جو ہے وہ چاند کی شکل میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ چاند 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا، تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر ہم محنت ہی کرنا چاہتے ہیں اور مشقت ہی کرنا چاہتے ہیں تو 3 روزے یا 4 روزے، اگر آپ 4 روزے رکھ لیں گے تو بہتر سے بہتر، مثلا آپ جو ہے وہ 26 سے شروع کریں، 26، 27، 28 اور ظاہر ہے 27، 28، 29۔ ظاہر ہے کہ اگر جو ہے وہ 29 کا روزہ ہو گیا تو 1 رمضان 3 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر جو ہے وہ 30 کا ہو گیا تو آپ کو 4 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک شعبان کو اگر ہم ایسے الوداع اور ایسے خدا حافظ کہتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب اس طریقے سے لکھے گا کہ جیسے اس نے پورے 2 مہینے روزے رکھے ہوں، یعنی ماہ مبارک رجب کا بھی ثواب مل جائے گا، ماہ مبارک شعبان کے روزے کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا۔ کتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ صرف اور صرف جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں 3 دن، اور ثواب کتنا ہے؟ 2 مہینے کا۔ لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ماہ مبارک شعبان، حالانکہ جو بزرگ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور وہ اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر کے جو بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں ہیں وہ آج بھی ماہ مبارک شعبان کو ایسے ہی الوداع کہتے اور کہتی ہیں، لہٰذا اسی طریقے کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور 3 روزے رکھ کر ہمیں ماہ شعبان کو جو ہے وہ الوداع جو ہے وہ مہینہ کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ میں نے الوداع کیا جملہ پڑھ دیا، تو اب الوداع جمعے سے بالکل متصل ہو کے ہم رمضان کے مہینے میں پہنچ جاتے ہیں۔ 3 روزے رکھیں گے، رمضان آ جائے گا۔ اب جب رمضان آ جائے گا تو ماہ مبارک رمضان کا کیا مطلب ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کے سامنے رمضان کا نام آتا ہے تو رمضان سے ذہن کس طرف جاتا ہے؟ رمضان کا مطلب صرف اور صرف انسان اتنی بات سمجھتا ہے کہ رمضان کا مطلب روزہ، بس۔ رمضان کا ترجمہ اگر کسی کو کرنے کو دیا جائے تو بس روزہ، رمضان روزہ، رمضان روزہ۔ تو جیسے ہی جتنی بار میں رمضان کہتا چلا جاؤں گا یا آپ کہتے ہوں گے، اتنی بار آپ کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونجے گا، رمضان روزہ، رمضان روزہ، رمضان روزہ، رمضان روزہ۔ جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ رمضان کا مطلب صرف روزہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے قینچی نہ چلائیے گا تقریر میں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ رمضان کا ترجمہ صرف روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ رمضان کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان اس پورے مہینے میں ساری کے سارے ان اعمال اور ان ساری عبادتوں کو انجام دے کہ جس سے خوشنودی پروردگار انسان کو میسر ہو جائے، بس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مطلب صرف روزہ نہیں ہے، رمضان میں اعمال بھی آ جائیں گے، رمضان میں دعائیں بھی آ جائیں گی،
رمضان میں تلاوت قرآن بھی آ جائے گی، رمضان میں غریبوں کی امداد بھی آ جائے گی، رمضان میں حقوق الناس بھی آ جائیں گے، رمضان میں پڑوسیوں کے حقوق بھی آ جائیں گے، رمضان میں سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کو ختم کرنے کا طریقہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو ہمیں صرف روزے میں ہی قید نہیں کرنا کہ رمضان کا مطلب روزہ، رمضان کا مطلب روزہ نہیں، رمضان کا مطلب روزہ نہیں ہے، رمضان کا مطلب ہے عبادت الہیہ۔ ترجمہ آج سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ رمضان کا ترجمہ روزہ نہیں ہے، رمضان کا ترجمہ ہے عبادت الہیہ، ہر وہ عبادت کہ جس سے خوشنودی پروردگار میسر ہو جائے اس کو آپ رمضان کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ولو یہ کہ علماء نے لکھا ہے، علماء کے بھی قول ہیں اور معصومین کے بھی قول ہم نے پڑھے ہیں کہ روح رمضان روزہ ہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، روح رمضان روزہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں رمضان کا ترجمہ جو ہے وہ اب روزہ نہیں رہا، نہیں، روح رمضان روزہ ہی ہے، لیکن صرف روزہ ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ عبادت الہیہ کہ جس کے کرنے سے خوشنودی پروردگار میسر ہو جائے اور انسان اپنی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند دلوا لے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز عبادت ہے۔ اب یہ کام نماز کے ذریعے سے ہو جائے تو نماز بہتر، اگر یہ کام قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہو جائے تو تلاوت قرآن بہتر، اگر یہ کام روزے کے ذریعے سے ہو جائے تو روزہ عبادت، اگر یہ کام پڑوسیوں کی مدد کرنے سے ہو جائے تو یہ کام عبادت۔ یعنی کل ملا کے عبادت پروردگار کے اوپر عمل کرنے کا نام عبادت ہے، منمانی کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔